سب سے زیادہ مسائل میرے پاس ایک چیز کے آتے ہیں، معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں ہماری عزت نہیں کرتے، ہم کس طرح لوگوں میں اپنی عزت کروائیں، کس طرح ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو دین پر چلتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ انہیں یہ عزت اور مرتبہ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو کس طرح سے ہم بھی لوگوں میں اپنی عزت کروا سکتے ہیں، کیسے لوگوں کی نظر میں اچھے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا آپ کے اچھے اعمال، آپ کے نیک اعمال یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس کے سوالات بہت آتے ہیں کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، ہمیں برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ آپ اللہ رب العزت اس کا شکر ادا کرو، نماز ادا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، اور پھر دیکھو غرور و تکبر نہ کرو، اور پھر دیکھو کیسے زندگی بدلتی ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، قرآن مجید کی آیات میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل کھل جائے گا۔ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا اونچا مقام ہو، آپ کو عزت ملے، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو جو جانتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگے، اور جو نہیں جانتے وہ بھی آپ سے کسی نہ کسی طرح سے محبت کرنے لگے اور آپ کی ہر بات ماننے لگے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو دوستوں کی ضرورت بہت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو آپ سے محبت کریں، جو آپ سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا اکیلے کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر سے جو ہے فخر، غرور، تکبر یہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے، آپ کو اپنی ڈیلی لائف روٹین صحیح کرنی ہوگی، لوگوں سے ہنس کر مسکرا کر بات کرنی ہوگی۔ پھر دیکھو کیسے معاملات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے آپ کی عزت ہونے لگتی ہے، کیسے لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں، ہر ایک بندہ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یقین مانیے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں قرآن شریف کی ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا آپ کو میں نے ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یقین مانیے کہ ہماری زندگی ان معاملات سے بہت جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کسی بھی معاملے میں ناشکری نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں، آج جو بھی مقام مل رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے۔ جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا اسی دن معاملات ہمارے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ لیجئے کہ زوال کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نیچے گرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر میں پن، یعنی کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے کیا ہوا، یہ جو آج عزت اور مقام ہے میری اپنی محنت کی وجہ سے، وہ یہ سوچتا ہے، یقین مانیے اس کے برے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجیے اس کی پریشانیوں والے دن آنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ اس بات سے آئیڈیا لگا لیجئے کہ ہم جب دین کے راستے پر چلتے ہیں، میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں
وہ اللہ کی عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت اللہ سے توبہ کرتے. سحر کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا ٹائم، رات کا وہ پہر جس میں ہر بندے کو میٹھی نیند کا مزہ چاہیے ہوتا ہے. پوری رات جاگ کر بھی لیکن رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے. وہ پہر جب وہ اپنا نرم و ملائم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سحر کے ٹائم یعنی کہ تہجد کے ٹائم استغفار کرتے، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، لیکن ہم لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے پوری رات جاگتے لیکن رات کا آخری پہر ہوتا ہے ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور بہت میٹھی نیند آنے لگتی ہے، بہت اچھی نیند آنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ تہجد ادا کر لو، شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ سے استغفار کر لو، شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ پاک بلا رہا ہے اور آپ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اپنا نرم و ملائم بستر چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دو، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دو. اور جب آپ اپنے خیالات وسوسے انہیں چھوڑ کر آپ اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، یقین مانیے معاملات آپ کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں. آپ جیسا چاہتے ہو ویسا ہونے لگ جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی آپ یہ دیکھیے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یا ڈھونڈیے نا، وجہ تو ڈھونڈیے، ریزن کیا ہے؟ کیوں؟ ان کا اللہ رب العزت سے گہرا اور سچا رشتہ ہوتا ہے. وہ اللہ کو اپنا اچھا دوست، سب سے گہرا دوست مانتے ہیں. وہ ہر وقت ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو معاملات ان کے حق میں چلنے لگ جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. شیطان ایسے بندوں سے دور بھاگتا ہے. شیطان ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن جو لوگ نیا نیا شروع کرتے ہیں پڑھنا، دین پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان ان پر بھاری حملے کرتا ہے، بھاری وار کرتا ہے، خطرناک حملے کرتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ 2 دن نماز پڑھی اور چھوڑ دیتے ہیں، 4 دن نماز پڑھی چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے 1-2 دن پڑھا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، انہیں بے چینی ہونے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وضو کر کے نماز پڑھیں لیکن اٹھ نہیں پاتے. کیا ہوتا ہے؟ ابھی پڑھ لیتے، 5 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں، بس اٹھ رہا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، اور اسی میں نماز قضا ہو جاتی ہے. جب اللہ رب العزت ناراض ہے تو مجھے یہ بتائیے معاشرے میں عزت کیسے مل جائے گی آپ کو؟ کیسے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے؟ کیسے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ عبداللہ بھائی ایسے کیسے لوگ ہماری عزت کریں گے؟ بھائی آپ جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں اللہ پاک فرما رہا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے. اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آگے نہیں بڑھ پا رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں، سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے. اپنے اندر ہمیں عاجزی لانی ہے، ہمیں سر جھکانا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے. ہم نے کسی سے ملتے ہوئے دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے، کسی کو ہم نے حقیر اور فقیر نہیں سمجھنا ہے. میں جو الفاظ بتا رہا ہوں، جو اپنے الفاظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے، اسے مضبوطی سے تھام لیجئے. ترقی پر آنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا آپ کو. انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کتنی عزت ملتی ہے معاشرے میں. جو لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں.
تو پھر یقین مانیے ان کی بربادی کا راستہ، ان کی واپسی کا راستہ، ان کا زوال کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ترقی دیکھ پاتے ہیں لیکن بہت ہی کم ٹائم کے لیے۔ ترقی پر پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اونچائی پر پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ترقی کے اس مقام پر پہنچنا، اونچائی پر پہنچنا اور وہاں پر ٹھہر جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں پر رک جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ عزت، شہرت، پیسہ، بزنس، ترقی سب کچھ چاہتے ہو اور آپ اوپر جا کر ٹھہرنا چاہتے ہو، رکنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو مجھ پر زوال نہ آئے، برا وقت نہ آئے، لوگ مجھ سے جلنے نہ لگے، لوگ مجھ سے محبت کریں، تو آپ کو پہلا اسٹیپ بڑھانا ہوگا۔ آپ کو ان سے محبت کرنی ہوگی، آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ اگر غلط کیا بھی ہے کسی نے تو معاف کریں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو معافی مانگیں۔ اس میں آپ چھوٹے بڑے نہیں ہو جائیں گے، آپ کے لیے ترقی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، آپ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اور بات یہ آ جاتی ہے کہ عبداللہ بھائی، لوگ وظیفہ مانگتے ہیں کہ عبداللہ بھائی وظیفہ، بھائی یہ سب سے بڑا وظیفہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے اوپر کوئی راستے میں رکاوٹیں، بندشیں آ رہی ہوتی ہے، حاسد پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورت کو چلتے پھرتے پڑھیے۔ رزق میں کشادگی، عزت بہت زیادہ ملے گی، معاشرے میں اونچا نام ہوگا، اللہ پاک اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ حاسد اپنی چالوں میں، اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یعنی کہ آپ کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، آپ کے معاملات کھول دیے جاتے ہیں، آپ اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، وظیفہ نہیں بنائے، اس کو گنے نہیں، کاؤنٹ نہ کریں۔ آپ اس صورت کو، سورۃ الکوثر کی بات کر رہا ہوں میں، آپ اسے پڑھیں، اور بہت پاورفل صورت ہے، بہت پاورفل صورت ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اور جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ 110% بتا رہا ہوں، یہ تجربے کی بنیاد پر میں نے ساری بات کی ہے۔ پھر دیکھیے گا کچھ ٹائم بعد آپ کو میں ضرور یاد آؤں گا انشاءاللہ، اور مجھے پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ غرور و تکبر، اس سے بچیے، ہر کسی سے محبت کیجیے، کسی کو حقیر فقیر نہ سمجھیے، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیے، دوسروں کی مدد کیجیے، سفید پوش لوگوں کی مدد کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔